ہم صحابہ کو اپنی منزل بنا کر کے دنیا میں چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے، راستے میں مر گئے، تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ امت یا امت کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے، ہم اس زندگی تک جانے کی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو اٹھایا تھا۔ اب صحابہ میں کیا تھا؟ فرمایا 100% صحابہ میں دو بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے۔ کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگی میں ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے زندگی بچی ہوئی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور صحابہ کو حق کا معیار بنایا ہے کہ قیامت تک کسی کو حق سمجھنا ہے اور دین سمجھنا ہے اور دین کی محنت کا صحیح رخ سمجھنا ہے، تو اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت کی زندگی سے سمجھ کر اپنی زندگی تک وہاں تک جانے کی محنت میں لگاتے رہنا ہے، اور کرتے ہوئے جینا ہے، کرتے ہوئے مرنا ہے۔ جب اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے، راستے میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کا حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی کراچی سے حج کے لیے نکلا اور ایئرپورٹ پر ہی انتقال ہو گیا احرام کی حالت میں، تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ہم صحابہ کو اپنی منزل بنا کر کے دنیا میں چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے، راستے میں مر گئے، تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ امت یا امت کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے، ہم اس زندگی تک جانے کی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو اٹھایا تھا۔ اب صحابہ میں کیا تھا؟ فرمایا 100% صحابہ میں دو بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے۔ کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے۔ جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگی میں ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے زندگی بچی ہوئی ہے۔ جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس صفات سے زندگی متصف ہے، اور جس صفات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان صفات سے اپنی زندگی کو بچائے ہوئے ہیں۔ وہ کتاب قرآن کا نمونہ تھے جو زمین پر چلتے رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے کہا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب اللہ یمشی علی الارض، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی ہے۔ تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں تھا، اور زندگی میں دین پورا آئے گا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے بڑے وعدے کیے اس امت کے لیے۔ کیا اس امت کو ہم کیا دیں گے؟ فرمایا سربلندی دیں گے۔ فرمایا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا محبتیں دیں گے آپس میں۔ کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ کیا اس کو خلافت دیں گے؟ کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا دین کو، ان کے دین کو قوت دیں گے کہ دنیا کے سارے شعبوں پر قرآن کا راج ہوگا، منمانی کا اور نفسانیت کا راج نہیں ہوگا، بلکہ جو قرآن کہے گا ایسی زندگی کے مطابق حکومتیں بھی ہوگی، مزدوری بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور کھیتی بھی ہوگی،
ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے حکموں کا پابند بن کر کے جیے گا، ایسی قوت ہم دین کو عطا فرمائیں گے اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے، ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے، دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے اور آخرت جنت کی شکل میں ان کی بنا دیں گے، جس کے بعد کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ہماری جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے، خوشی خوشی لگائیں گے، اور گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگائیں گے، برادری لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو اللہ کے نام پر لگائیں گے، اور اگر پورے ملک کو لگانے کا تقاضا پڑے تو پورے ملک کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا۔ ایسا ہی ہمارا مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہے۔ مسلمان کا مال تو بہت قیمتی ہے، اگر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چوری کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے مال کو یہ بچا لے۔ مسلمان کا مال تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ایک بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں، اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا تقاضا ہے تو پورا بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دو باتیں 100% صحابہ میں تھی، اور دعوت کی محنت سے پوری امت پر محنت کر کے یہ دو بنیادیں امت میں زندہ کرنے کی محنت ہے۔ جب ایک مجمع امت کا ایسا بن جائے گا جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا کر کے اللہ وہ کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے بیچ میں آ نہیں سکتی ہے، ان کو روڑا اٹکا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے کام کریں گے اور اس مجمع کے ذریعے سے کریں گے جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے۔ اچھی طرح کرنے ہی سے آدمی بنے گا، صرف پھرنے سے بنے گا نہیں۔ زمین میں گٹلی صحیح رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، درخت اللہ بناتے ہیں۔ نطفے کو صحیح جگہ پہنچانا یہ انسان کے ذمہ ہے، انسان اللہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی تبلیغ کا ایک کام ہے اور اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں، جن بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہے۔ جب یہ ان بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہوگی تو اللہ سب سے پہلے اس محنت میں لگنے والے کو اللہ توبہ دیں گے، پچھلی زندگی پر ندامت عطا فرمائیں گے، اور اگلی زندگی میں صحیح چلنے کا عزم اور ارادہ عطا فرمائیں گے۔ اور توبہ میرے دوستو اتنی بڑی نیکی ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، اور آگے کے لیے اللہ سے ملنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو پہلی بات تو یہ کہ پورا مجمع اس مجلس میں اللہ سے توبہ مانگے پچھلی زندگی کے بارے میں، کہ وہ سارا مجمع تیار ہے اللہ سے ان 3 دنوں میں پچھلی زندگی پر توبہ پر آنسو بہا کر آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور جو واپس جائیں وہ بھی کام کرنے کے جذبے سے جانا ہے کہ وہ جائیں گے انشاءاللہ۔